فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ شریف کے اندر اس کتاب کے مصنف امام ابن ماجہ کتاب الجنائز کے تحت ایک باب قائم کرتے ہیں جس کا نام رکھتے ہیں کہ باب ما جاء فی زیارت قبور المشرکین، کہ مسلمان تو مسلمان لیکن غیر مسلم لوگوں کی قبروں کی زیارت کا بیان، کہ ایک سوال ہے کہ مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کرنا یہ تو دین ہے، یہ تو شریعت ہے، یہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیا بھلا کوئی بندہ عبرت کی غرض سے غیر مسلم کے قبرستان سے گزرتے ہوئے کہے کہ میں یہاں سے بھی چکر لگاتا ہوا جاؤں، تو یہ عمل جائز ہے یا ناجائز؟ امام ابن ماجہ اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مکمل باب قائم کرتے ہیں، پھر اس کے نیچے ایک حدیث لاتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سمجھیں کہ ایسے قبرستان کی زیارت کی جو قبرستان گویا مسلمانوں کا نہیں تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبرستان کی زیارت کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فزور القبور، لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی طرف جایا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، وہ جو قبریں ہیں وہ تم لوگوں کو موت یاد دلائیں گی۔ اگر موت کی یاد دہانی چاہتے ہو تو کبھی قبروں کی طرف جایا کرو، قبروں کی طرف جاؤ، کھیلنے کے لیے نہیں، گھومنے کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ دیکھوں کہ قبرستان میں کون سی قبریں کچی ہیں، کون سی پکی ہیں، کون سی چھوٹی ہیں، کون سی بڑی۔ فرمایا کہ نہیں، قبرستان کی زیارت کے لیے سفر کیا کرو، مقصد یہ ہو کہ قبروں کو دیکھ کر ہم اپنی موت کو یاد کریں، ہم اپنی آخرت کو یاد کریں۔ اب یہاں اس حدیث سے، اس روایت سے ہمیں کئی چیزیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ ایک تو ہمیں پہلا مسئلہ معلوم ہوا، اگر کوئی بندہ عبرت کی غرض سے، نصیحت پانے کی غرض سے
غیر مسلمین کے قبرستان کی بھی زیارت کرتا ہے اس وجہ سے کہ یہ بھی کبھی زندہ تھے، اب یہ بھی زمین کے کئی منوں کے نیچے مدفون ہیں، ان کو دیکھ کر انسان اپنی موت کو یاد کرے۔ تو غیر مسلموں کے قبرستان کو دیکھنا، بندہ جا رہا ہے ان کی بھی اگر زیارت کر عبرت کی غرض سے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس چیز کو بھی جائز رکھا ہے۔ لیکن ایسے قبرستان کے لیے وہ سلام نہیں کیا جائے گا جو عام طور پر کیا جاتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ جس طرح کوئی زندہ ہو، کافر بھی زندہ، مسلم بھی زندہ، لیکن سلام کافر کو نہیں مسلمان کو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر قبرستان ہو تو سلام بھی اس قبرستان کو کیا جاتا ہے جو مسلمانوں کا قبرستان۔ اس کے بعد بیان کردہ حدیث سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی، دوسری بات کہ بعض اوقات بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر قبروں کی زیارت کرنا غلط ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کوئی قبرستان کی زیارت کے لیے نہ جائے۔ میں آپ کو اس سلسلے میں گزارش کرتا چلوں کہ اسلام کی ابتدا میں واقعتاً قبروں کی زیارت یا قبروں کی طرف بار بار جانا اس سے منع تھا، لیکن آگے چل کر اسلام نے اس چیز کو جائز قرار دے دیا۔ حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب الجنائز کے اندر آپ کو ایک باب اس نام سے بھی ملے گا کہ من رخص فی زیارت القبور۔ اس میں حدیث ملے گی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور۔ لوگوں میں ابتدا اسلام میں آپ کو قبروں کی طرف جانے سے روکتا تھا، لیکن اب تمہیں حکم دیتا ہوں فزوروہا، قبرستانوں کی طرف جایا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، کیونکہ فإنہا تذکرکم الموت، یہ قبریں تمہیں اپنا موت یاد دلائیں گے۔ پہلے منع تھا، آخر میں اسلام نے اس کو جائز قرار دے دیا۔ اب ہے کہ وہاں جا کے بندہ غیر شرعی انداز اختیار کرے، بے حجاب و بے پردہ عورتیں چلی جائیں، قبرستان کو میلہ گاہ بنایا جائے، قبروں کے آداب کو ملحوظ رکھے، بغیر بندہ آتا رہے جاتا رہے، تو یہ چیزیں ممنوع ہیں۔ ویسے اگر کوئی بندہ نیک نیتی کی بنا پر قبرستان کی طرف جاتا ہے، زیارت کرتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے، تو شریعت نے اس عمل کو روا اور جائز رکھا ہے۔ اس سے اگلی اور تیسری بات، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کو بھی یاد کر لیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ صرف اس بنا پر کہ قبروں کی زیارت کرنے کے نتیجے میں تمہیں موت یاد آئے، یعنی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اپنی موت کو یاد کرو، یاد کرنے کے وہ اوصاف آپ پیدا کریں کہ جن کے نتیجے میں آپ کو اپنی موت یاد آتی ہو۔ بلکہ ایک بار تو آپ نے حکم ارشاد فرمایا، حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر ابواب الزہد کے اندر امام ترمذی ایک باب قائم کرتے ہیں، جس باب کا نام رکھتے ہیں باب ما جاء فی ذکر الموت، کہ موت کے ذکر کا بیان۔ اس میں حدیث لاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، او لوگو اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ایک دو بار نہیں فرمایا، کثرت سے یاد کیا کرو، جس چیز کے آنے کے بعد تمہارے سازے مزے ختم ہو جائیں گے۔ اس چیز کو یاد کیا کرو جو ساری چین و سکون کے مراحل کو ملیا میٹ کر دیتی ہے، سارے ارادوں اور امنگوں پہ پانی پھیر دیتی ہے جو چیز، اس کو کثرت سے یاد کرو۔ صحابی فرماتے پھر اب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی الموت، سے مراد کیا ہے؟ موت۔ اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کے نتیجے میں جو انسان اپنی موت کو یاد کرے گا وہ بندہ کبھی غافل نہیں بنے گا، وہ بندہ کبھی مغرور نہیں بنے گا، وہ بندہ کبھی اپنی انا میں غرق نہیں ہوگا۔ وہ بندہ جو موت کو یاد کرے گا اس کی نظر دنیا کی رنگینیوں کے بجائے آخرت کی منزل پر ہوگی، کیونکہ موت
انسان صبح و شام جس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے یہی موت ہے جو اسے بتلاتی ہے کہ نہیں بندے یہ تیری بہت بڑی بے وقوفی ہے، یہ تیری بہت بڑی بے عقلی ہے، تو جس چیز کو سب کچھ سمجھ کے بھاگ رہا ہے یہ چیز تیرے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ عارضی مفادات ہیں، وقت آنے پر یہ ساری چیزیں جن کو تو سب کچھ جانتا ہے یہ چیزیں سب تیرے لیے غیر مفید بن جائیں گی۔ بلکہ اس سے بھی آگے موت ایک بہت بڑی سمجھو کہ تاریخ ہے، کئی مراحل پر قائم ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ موت یہ ہے کوئی بندہ چل پھر رہا تھا، ٹھیک ہے، بستر علالت پر آ کر علیل بن گیا، بیمار بن گیا، اس کے بعد یہ بندہ بیمار رہا کچھ دنوں تک، اس کے بعد بیچارہ بیماری میں چل پڑا۔ ہم کہتے ہیں کہ بس یہی موت ہے۔ وہ بندہ بیمار ہوا، بستر پر پڑا، علالت کے دنوں کو طے کرتا رہا، ایک دن ملک الموت آیا، اس بندے کی روح قبض کر کے چلا گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہی موت ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ موت وہ چیز ہے جس موت کے آنے کے نتیجے میں اس بندے کی ساری کمائی کا ستیہ ناش ہو گیا، کوئی چیز اس سے نبھا نہیں سکی۔ ہم انہی چیزوں کو موت سمجھتے ہیں، لیکن آپ جب قرآن و سنت کی روشنی میں موت کو سنیں گے، موت کیا ہے؟ موت کے کشمکش کے مراحل سے گزرنے والا ایک انسان، اس پہ کیا گزرتی ہے، اس پہ کیا بیتتی ہے، اس موت کے نتیجے میں اس کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یہ اسلام کا ایک اہم عنوان ہے، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ گزشتہ جمعے پر میں نے آپ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ آئندہ جمعے پر موت کیا ہے، کسے کہتے ہیں، موت کے منظر، موت کے مراحل، تو انشاءاللہ اسی عنوان کو لیتے ہوئے میں آپ کے سامنے چند گزارشات کرتا ہوں۔ موت کے مناظر ہمارے ذہنوں میں تو یہی ہے کہ بندہ بیمار ہوا، پل بھر میں چلو آگے چل پڑا، نہیں، جو انسان مرنے لگتا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جتنی باتیں ہیں، میں اور آپ ان ساری باتوں کو اس ارادے سے سنیں اور سنائیں کہ یہ دن ہمارے اوپر بھی آنے ہیں۔ کافی مضامین تو ایسے ہوتے ہیں کہ سامعین یا سنانے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس چیز سے مالک نے مجھے بری رکھا ہے۔ سود کے مضامین پر گفتگو ہو تو عام لوگ کہتے ہیں یار ہم تو بری، ہم تو سود نہیں لیتے۔ جھوٹ کی بات ہوتی ہے، جو لوگ جھوٹ سے بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں واقعتاً یہ مضمون، یہ باتیں بڑی خطرناک سے عذاب ہیں، بڑی دھمکیاں ہیں، لیکن ہم جھوٹ سے محفوظ ہیں۔ یعنی کہ کافی مضامین کے لیے سننے والے، سنانے والے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان مضامین کا ہم سے تعلق نہیں ہے، جبکہ موت وہ مضمون گے، موت وہ عنوان گے جس میں سے ہم جتنے بھی ہیں، انسان تو انسان، چرندے درندے پرندے، کافر ہندو مسلم جتنے بھی ہیں، ان سب کو اس منظر سے گزرنا ہے، موت کے بستر پر سونا ہے، ملک الموت کا سامنا کرنا ہے۔ تو اب اس موت کے وقت کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ ایک دن ہمارے ہاں بھی یہ سارے معاملات ہونے ہیں۔ سب سے پہلی جو مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف باقی تکالیف کے مقابلے میں چھوٹی ہے، بالکل ہلکی سی ہے، لیکن جو آگے تکالیف آتی ہیں مرنے والے کو، دنیا سے جانے والے کو، یعنی کہ ہم ہی کو مستقبل میں یہ مراحل طے کرنے گے۔ پہلی جو چھوٹے سے چھوٹی تکلیف ہے مرنے والے کے لیے، اس دنیا سے دوری ہے، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی خوبصورتی، یہ خوبصورت دنیا جس دنیا کے بارے میں مالک نے پہلے کہہ دیا ہے کہ وفا نہیں کرے گی، لیکن اب یہ پرانی آیات، یہ فرامین اس بندے کو آج سمجھ میں نہیں آتے۔ قرآن تو جا بجا اعلان کرتا ہے
کہ اس دنیا میں جس کو تو نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے یہ بہت چھوٹی سی ہے، اس میں جو کچھ تو دیکھ رہا ہے تجھے بہت زیادہ نظر آتا ہے، لیکن یہ بہت تھوڑا سا ہے، اس لیے کہ تو نے آگے والے سفر پہ نظر نہیں ماری۔ اگر اس پہ تو نظر مارنے والا ہوتا پھر تیرا ضمیر ہی تجھے کہتا کہ نہیں یہ تو بہت سی چھوٹی ہے، بلکہ مالک نے بڑی وضاحت سے فرمایا۔ اب قرآن کی آیات کو سنتے چلے، فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ مالک فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی، دنیا کا سامان تھوڑا سا ہے۔ ایک اور مقام پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتا دیں، ان لوگوں کو کہہ دیں اے دنیا سے سب کچھ جان کر دنیا کے لیے ساری محنتیں کرنے والوں سن لو یہ دنیا بڑی تھوڑی ہے۔ کہیں رب العالمین ارشاد فرمایا فما متاع الحیات الدنیا الا قلیل، کہیں رب العالمین فرماتے ہیں یہ دنیا بڑی تھوڑی سی ہے، یہ بے وفا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہیں مالک ارشاد فرماتے ہیں فما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولهو، کہیں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وما الحیات الدنیا الا لهو ولعب۔ رب العالمین فرماتے ہیں اس دنیا کو، اس زندگی کو سب کچھ جاننے والوں لیل و نہار تم لوگوں نے بسر کر دی دنیا کمانے میں، دنیا چمکانے میں، زندگی چمکانے کے لیے آپ نے 20 انگلیوں کے زور لگا دیے، لیکن مالک کل فرماتے ہیں یہ دنیا دھوکے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی آئے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر۔ ایک اور مقام پر رب العالمین فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ مالک کل فرماتے ہیں اے انسان تجھے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، ہم نے جو قرآن میں اعلان کیے ہیں کمانا ہے تو آخرت کے لیے کماؤ، حاصل کرنا ہے تو آخرت کو حاصل کرو، پانے کا ارادہ ہے تو آخرت کو پاؤ۔ یہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے، لیکن انسان تجھے سمجھ میں نہیں آتا، تجھے سمجھ میں آ جائے گا جب تیری دہلیز پر ملک الموت آئے گا۔ فرمایا اس طرح آئے گا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، قرآن کی آیت ہے۔ فرماتے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہہ دیں، مولا ان کو میں کیا کہوں؟ فرمایا ان کو کہہ دیں یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، رب نے ایک فرشتہ تمہارے پیچھے لگا دیا ہے، اس لیے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تم دنیا میں چلتے ہو پھرتے ہو، اس فرشتے کو وقت دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے مقرر وقت پہ آ کے تمہاری روح کو قبض کر لے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اپنے آپ کو کتنا بھی محفوظ جانو، کتنا بھی اپنے آپ کو مضبوط جانو، لیکن مالک فرماتے ہیں وہ جو موت جس کا نام ہے وہ وہاں بھی آ کر پہنچے گی۔ یہاں تک کہ رب العالمین ایک اور مقام میں فرماتے ہیں قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، میرے حبیب آپ ان لوگوں کو بتلا دیں، وہ میرے عرش والے کا پیغام لوگوں کو سنا دیں، وہ لوگوں موت وہ چیز ہے جس سے کوئی بھاگنے والا نہیں ہے۔ ایک اور مقام پہ مالک فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ رب العالمین فرماتے میرے محبوب ان لوگوں کو بتا دیں ان الموت، ارے وہ موت الذین تفرون منہ جس سے تم لوگ بھاگتے ہو۔ آج ذرا سے بیمار ہو گئے، آپ نے ہاسپٹلوں کے چکر لگائے، طبیبوں کو تلاش کیا، معالجوں کو تلاش کیا، دنیا میں ہر انسان موت کو معیوب جانتا ہے، موت سے بھاگتا ہے، موت کو مکروہ جانتا ہے، لیکن مالک کل فرماتے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جان جاؤ کہ موت تم تک آ کر رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ،
الی عالم الغیب والشہادہ، وہ جس رب کی باتیں سن کر بھلا دیتے ہو، جس مالک کی نہ ذات کو اہمیت دی نہ بات کو اہمیت دی، لیکن ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اس موت کے بعد تم لوگوں کو اس مالک کے در پر لٹایا جائے گا، اس کی دربار میں پیش کیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ رب اب تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ فرمایا کہیں بھی بھاگو، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، رب العالمین فرماتے ہیں جتنے بھی انسان آئے، ارے تلاش کرو کیا بھلا موت سے کوئی بچ سکا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکا۔ کسی زمانے میں سلیمان علیہ السلام ہوا کرتے تھے، ان کی اتنی بڑی طاقت و قوت تھی، رب العالمین اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ہمارے سلیمان وہ تھے، ارے اتنی بڑی عظمتوں والے، اتنی بڑی رفعتوں والے، رب العالمین فرماتے ہیں وہ بادشاہ تھے جو ہمارے دربار میں ہمیں کہا کرتے تھے، ہمیں سوال کیا کرتے تھے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، مالک فرماتے ہیں سلیمان وہ ہے جس نے ہمارے دربار میں آ کے ہم سے سوال کیا تھا، لیکن ذرا نرالا ہی سوال تھا، سوال یہ تھا کہ میرے مولا وَهَبْ لِي مُلْكًا، مجھے حکمرانی عطا فرما، مجھے بادشاہی عطا فرما، مجھے سلطنت عطا فرما، لیکن لا ينبغي لأحد من بعدی، مجھے ایسا حاکم بنا دے کہ میرے مولا میرے بعد ایسا حاکم کوئی نہ بنے۔ پھر مالک نے حکومت دی، اپنے نبی کے دعا کو قبول کیا۔ کیسے قبول کیا؟ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، رب العالمین فرماتے مالک نے اتنا بڑا اقتدار دیا تھا، وہ سلیمان علیہ السلام جب ان کی دربار لگتی تھی، حاضرین جن کو حاضری دینی ہوتی تھی، اللہ کے نبی سلیمان کی محفل میں پہنچتے تھے، مالک فرماتے ہمارے سلیمان وہ تھے جن کے اقتدار کا کیا کہنا، جب ان کی دربار لگتی انسان کیا جنات کو بھی حاضر ہونا پڑتا، جنات پہنچ جاتی، جانور پہنچ جاتے، پرندے پہنچ جاتے۔ ایک دن عجیب اتفاق، سارے پرندے آ گئے، ہدہد نہیں آیا۔ رب کے نبی اتنے بادشاہ بڑے کہ قرآن فرماتا ہے فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا۔ سلیمان علیہ السلام نے لشکر پر نظر ماری، جنات بھی پوری ہے، انسان بھی پورے ہیں، سب پورے آئے ہوئے، لیکن ہدہد پرندہ نظر نہیں آیا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا علم، یہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی۔ پوچھا مالی الار الہدہد، یہ ہدہد کہاں چلا گیا؟ آج مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آگے دھمکی دی، آنے دو، لو عذبنہ عذابا شدیدا، جیسے ہی آئے گا اسے سخت عذاب دوں گا، ذبح کر دوں گا، مار دوں گا۔ وادی سے چلتے ہیں، حتی اذا لوتا وادی النمل، وادی سے چلنا ہوتا ہے، چونٹیوں نے دیکھا کہ انسانوں کا لشکر آ رہا ہے، چھوٹی سی کیولی چونٹی جو چونٹیوں کی بڑی تھی، انہوں نے باقی چونٹیوں کو کہا یا ایھا النمل، اے چونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ کیوں؟ فلا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اس لیے کہ سلیمان کا لشکر نکل چکا ہے۔ قرآن کے جملوں پہ غور کریں، سلیمان وہ ہے ملک کی چلتی ہوئی چونٹی بھی پہچانتی ہے، نام سے پہچانتی ہے، نام لے کے قوم والوں کو کہتی ہے وَلَا يَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اے چونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام اپنے احباب کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ نکل چکے ہیں، کہیں ہمیں اپنے پاؤں سے روند کے مار نہ ڈالیں۔ یہ چونٹیاں بات کر رہی ہے جن کی بات میں بھی اللہ کے نبی کی عظمت ہے، نام سے واقف ہے، یہ سلیمان ہے۔ آگے اللہ کے نبی کے اور کمال کو دیکھیں، اللہ کا قرآن فرماتے چلتے چلتے فتبسم،
ہنسنے لگے، ہنس پڑے۔ کیوں ہنسے؟ ضاحکم من قولھا، ان چونٹیوں کی زبان سنی تھی۔ اتنا بڑا سلیمان جیسا حکمران جنات پہ بھی حکمرانی کیا کرتا تھا، انسانوں پہ بھی حکمرانی کیا کرتا تھا، جو چونٹیوں کی زبانیں سمجھا کرتا تھا۔ حدیث کی کتاب مسند احمد، حدیث ابی ہریرہ، طویل حدیث۔ قوم نے کہا کہ سلیمان اللہ کے نبی چلو برسات نہیں پڑ رہی، آپ برسات کے لیے دعا مانگیں، جیسے ہمارے ہاں شریعت میں صلاۃ استسقاء کہا جاتا ہے، برسات کے لیے دعا۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام چل پڑے۔ ابھی دور سے دیکھا تھا فرآ نملتن مستلقیتن علی ظہرہا، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے جس چٹیل میدان میں آ رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، پانی کے طلب کی دعا مانگنے کے لیے، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے میدان پر نظر ماری، ایک چونٹی نظر آئی جو زمین پر لیٹی ہوئی ہے، پیٹھ کے بل اس کے چھوٹے سے پاؤں آسمان کی طرف ہیں۔ وہ چونٹی رب کے در پر سوال کر رہی ہے، رب کے حضور دعا مانگ رہی ہے، اللہم انا خلقا من خلقک لیس بناغنا عن سقیاک۔ چونٹی اپنے مالک کے دربار میں سوال کر رہی ہے، اللہ میں چونٹی بھی تیری رحمت کی محتاج، تیری رحمت کے لیے میں بھی طالب و طلبگار ہوں۔ اللہ کا نبی ہے، چونٹی پہ نظر پڑی ہے، چونٹی کے پاؤں پہ نظر پڑی ہے، چونٹی کے چھوٹے سے منہ میں جو چھوٹی سی زبان ہے، وہ چھوٹی سی زبان سے جو چھوٹے سے جملے نکلتے تھے، اللہ کے نبی نے وہ بھی سن لیے۔ قوم کو کہا کہ ارجعوا فقد سقیتم، ہم آئے تھے دعا مانگنے کے لیے، پانی کے لیے، استسقاء کرنے کے لیے، لیکن میری قوم والوں چلو چلے چلتے ہیں۔ ہم سے پہلے چونٹی نے دعا مانگ بھی لی، اس کی دعا قبول بھی ہو گئی۔ یہ علم ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ شان ہے۔ چونٹی کی صورت کو دیکھا، اس کے اٹھے ہوئے پاؤں کو دیکھا، اس کے چھوٹے سے منہ میں چھوٹی سی زبان سے جو جملے نکلتے تھے، اللہ کے نبی سلیمان نے ان کو بھی دیکھ لیا۔ ان جملوں کے نتیجے میں 7 آسمانوں کے اوپر سے جو قبولیت کا شرف مل چکا تھا، اللہ کے نبی سلیمان نے وہ بھی ملاحظہ فرما دیا۔ کہا قوم والو چلو واپس، اب ہم سے پہلے دعا ہو چکی ہے، استسقاء ہو چکی ہے۔ اتنی بڑی عظمتوں والا، لیکن مالک کیا فرماتے ہیں؟ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ رب العالمین فرماتے ہیں وہ سلیمان اتنی عظمتوں والا، ہاتھ میں لاٹھی تھی اسادی، ٹیک لگا کے جنات کو پابند کیا تھا، جنات بیت المقدس کو تعمیر کرو۔ قرآن کی آیات سورہ فاطر، سورہ سبا اور کئی مقامات پر کہیں مختصر کہیں مفصل مالک نے یہ تذکرہ ارشاد فرمایا۔ سورۃ النمل، اللہ کے نبی بیت المقدس کو تعمیر کروا رہے ہیں، کھڑے کھڑے اللہ کے نبی کا روح پرواز ہو چکا۔ جنات ڈر کی ماری سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ کا خوف طاری تھا، کام کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی کے کھڑے کھڑے روح پرواز ہو گئی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جنات جو ڈرتے تھے وہ اپنے کام میں لگے رہے، کوئی پتہ نہیں چلا۔ وہ جو لاٹھی تھی، جو عصا تھی، جو ٹیک والی چیز تھی، اس کو زمین سے دیمک وغیرہ نے کھا لیا۔ آپ سوچ رہے اس میں بھی ٹائم تو لگا ہوگا۔ کھانے کے بعد اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ لکڑی گل گئی، وہ جو چیز سی گل گئی۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام آہستہ کے زمین پر پڑے۔ جنات کو اب معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام جن کے آرڈر، جن کے حکم، جن کے خوف کی وجہ سے ہمیں کام کر رہے تھے، وہ تو کافی عرصہ پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن غور کر اتنی عظمتوں والے نہیں رہ سکے، ہم میں سے کون رہے گا؟ یہ ایسی حقیقت ہے کہ ہم مان کے بھی، وہ جو کبوتر ہوتا ہے نا، کبوتر چھوٹا سا پرندہ، اس کی جو چھوٹا سا گھر، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے، سنیں گے، جدید کتب میں یہ معلومات پائیں گے، اس کی فطرت میں ایک چیز شامل ہے، جب بھی اس کے چھوٹے سے گھر جو گھونسلے نما چھوٹا سا، اس میں جب بھی بلی آئے گی، کبوتر اپنی آنکھیں بند کر دیتا ہے کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی۔ اب اس کو یہ معلوم نہیں کہ میری آنکھیں بند کرنے سے بلی کی نظریں رکیں گی نہیں، ہم
اپنے بھی موت سے بھاگنے والے بن جائیں، ہم ناک کی پکائی کرتے ہوئے آخرت عاقبت کو بھول کر اپنی لذتوں میں اپنے مزوں میں سب کچھ کر لیں، لیکن موت ہمیں نہیں بھولے گی۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، فرشتے کو لگا دیا گیا ہے، مقرر وقت کا انتظار ہے، آئے گا۔ فرمایا اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جو وقت تمہارے لیے مقرر ہے، گھر میں ہے، راستے میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، کھاتے پیتے چلتے، جہاں بھی تمہاری موت لکھی گئی ہے، رب العالمین فرماتے ہیں لا یؤخر۔ اے موت کو بھولنے والے، تجھے مالک نے زندگی دی ہے، ان نعمتوں کو کھاتا پیتا استعمال کرتا ہوا، یہ مت سمجھنا کہ آج میں نے فلاں کا جنازہ دفن کیا ہے، آج میں نے فلاں کو قبر میں اتارا ہے، آج صبح کا وقت ہوا، میرے پڑوس کی مسجد کے میناروں سے ایک اعلان سننے میں آیا، فلاں بن فلان فوت ہو گئے، فلاں کا بیٹا فوت ہو گیا، فلاں کی بیوی فوت ہو گئی، فلاں کی بہن فوت ہو گئی۔ آپ ایسے نہ سمجھیں کہ آج یہ اعلان ہو رہے ہیں صرف میں سنتا ہی رہوں گا، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا اعلان بھی کیا جائے گا، تیرے پاس تیرے پیچھے بھی فرشتہ لگایا گیا ہے جو وقت مقرر ہے۔ فرمایا لا یؤخر، پیچھے نہیں ہوگا، یہاں تک کہ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں جس چیز کا نام موت ہے وہ لمحے بھر کے لیے بھی نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، جس مقرر وقت پر تمہاری موت لکھی گئی ہے آ کر رہے گی۔ پہلی بات، مرنے والا انسان یا موت، ہم سمجھتے ہیں کہ موت صرف اس چیز کا نام ہے کہ مرنے والے بیچارے کو اپنی محنتیں رائگان ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کو اپنے بیگانے بنتے ہوئے نظر آئیں گے، اسے یار اغیار بنتے ہوئے نظر آئیں گے، دنیا کی بے وفائی اس کے سامنے آئے گی۔ یہ تو پہلی بات ہے، اس کے لیے پہلا صدمہ ہے، اس پہ پہلی چوٹ ہے، اس پہ پہلا دکھ ہے، اس کی پہلی پریشانی ہے، اس کا پہلا غم ہے۔ اللہ کے قرآن کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کو پڑھ کر دیکھیں، موت کو سنیں، موت کو سمجھیں، اس موت کے لیے تیاری کریں۔ دوسری بات جو قرآن و سنت کو پڑھنے سے معلوم ہوتی ہے، مرنے والے کے اوپر اتنا خوف اور ڈر طاری ہوتا ہے اگر اس کا بس چلے تو وہ پھٹ کے مر جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایک فراق ہے اس کے لیے، ایک پریشانی ہے اس کے لیے، اپنوں سے جدا ہو رہا ہے، نہیں، ارے دوسری بات، دوسری چوٹ، دوسری اس کے لیے غمی اور پریشانی، جو پہلے دکھ سے بڑا دکھ ہے وہ بڑا پریشان ہوگا۔ پتا ہے کتنا پریشان ہوگا؟ اللہ کے قرآن پہ کبھی نظر مار لیا کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان پہ کبھی نظر مار لیا کریں، اور یہ جو جتنی چیزیں ذکر ہو رہی ہیں یہ ہم سے تعلق رکھتی ہیں، مجھ سے تعلق رکھتی ہیں، آپ سے تعلق رکھتی ہیں، جتنے سننے والے چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب سے تعلق رکھتی ہیں۔ مالک نے جو دوسری چیز ارشاد فرمائی، انسان جب زندگی میں صحتیابی کا عالم ہوتا ہے، کبھی اس نے فکرات کی زندگی بسر نہیں کی، بڑی چین و سکون والی زندگی، کبھی آپ نے دیکھا 10-15 منٹ لائٹ چلی گئی، ہم پریشان ہو گئے، پسینہ آ گیا، پرسکون زندگی کے ہم مالک ہیں، طالب ہیں۔ لیکن یہ جو دوسری بات ہے، ان انسانوں کو جنہوں نے رب سے تعلق توڑے رکھا تھا، جنہوں نے زندگی کا مقصد محض کھانا پینا بنایا ہوا تھا، یہ دوسری چوٹ ان کے لیے یہ ہے، رب فرماتے ہیں بڑے پریشان ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے، کبھی کسی نے ہمیں سکرات کے لمحات میں، موت میں، اس نے کبھی ہمیں نہیں بتایا کہ وہ کتنا پریشان ہے، مالک بتلاتا ہے، وہ اتنا پریشان کہ رب اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق
والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. رب العالمین فرماتے ہیں کلا، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، لوگوں نے اس حقیقت کو بھلا دیا ہے. رب فرماتے نہیں نہیں ایسا ہو کر رہے گا. مولا کیا ہو کر رہے گا؟ فرمایا اذا بلغت التراقی، جب کوئی وقت آئے گا ایک بندے کی سکرات کا عالم شروع ہوگا، اس کا موت شروع ہونے والا ہوگا. اب رب دھمکی دیتا گیا، بندہ بندے پہ طنز کرتا ہے کبھی، لیکن یہاں مغروروں پہ مالک ایک بات ان سے پوچھ سکے. رب العالمین فرماتے ہیں وکیل من راک، زندگی بھر جب بندہ علیل بنا، بیمار بنا، طبیبوں کو تلاش کرتا تھا، حکیموں کو تلاش کرتا تھا، دم درود کرنے والوں کو تلاش کرتا تھا. اب یہاں رب پوچھتا ہے وکیل من راک، اب میں رب پوچھتا ہوں بتلاؤ اس وقت کس کو لے کر آؤ گے؟ کس طبیب کے پاس جاؤ گے جو تمہاری موت کو روک دے گا؟ کس حکیم کو پاس جاؤ گے تمہاری موت کو روک دے گا؟ کس دم کرنے والے کے پاس جاؤ گے جو تمہارے موت کو روک لے گا؟ نہیں. آگے اور جملے پہ غور کریں. مالک فرماتے ہیں والتفت الساق بالساق، وہ لوگوں تم نہیں دیکھتے ہم دیکھتے ہیں، وہ لوگ تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں. جب مرنے والا مرتا ہے، تڑپتا ہے، اس کی ایڑیوں سے جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے، اس کی جان نکلنا شروع ہوتی ہے، ان میں کیسا کپی کا عالم طاری ہوتا ہے، کیسا ان میں زلزلہ برپا ہوتا ہے، تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں. الی ربک یومئذ المساق، او جس رب کو بھولے حیاتی گزر گئی، جس مالک کے احکامات کو کبھی سر کا جھومر بنانے کا نہیں سوچا، گناہوں کے دلدل میں ایسا پھنسا کہ آسمان کی طرف کبھی نظر اٹھا کے یہ نہیں سوچا وہاں بھی کوئی رہتا ہے، وہ بھی کوئی حکمران ہے، کبھی نہیں سوچا. لیکن آج رب العالمین فرماتے ہیں الی ربک یومئذ المساق، آج اس بندے کا سفر اپنے رب کی طرف ہے. ایک اور مقام مالک فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، مالک فرماتے لوگ تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں، جب یہ روح ایڑیوں سے نکل کر، وہاں ایڑیوں کا تذکرہ تھا، یہاں گلے کا تذکرہ مالک نے ارشاد فرمایا، حلق کا تذکرہ فرمایا. فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، وہ لوگوں تمہیں کیا معلوم جب یہ روح جسم سے نکلتی ہوئی گلے تک پہنچتی ہے، وہ لوگوں تمہیں کچھ پتا نہیں ہے. ہم حقیقت یہ ہے کہ ہم اس بندے کے ساتھ ہیں. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، تم دیکھ رہے ہو مرنے والے کو، جانے والے کو، وفات پانے والے کو، تمہاری نظروں میں سویا ہوا ہے، ایک بستر پر آرامی ہے، اوپر سے چادر ڈالی ہوئی ہے، لیکن مالک فرماتے تم حقائق سے بے خبر ہو. ولکن لا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو ہم دیکھتے ہیں. بولا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بڑے مشکل مراحل طے کر رہا ہے. ترجعونہا ان کنتم صادقین، وہ میری طاقت کو جھٹلانے والوں، وہ میری قوت کا انکار کرنے والوں، وہ میری باتوں کو ٹھوکریں مارنے والوں، میری تعلیم کو چھوڑنے والوں، میرے قرآن کو بھلانے والوں، میرے نبیوں کی تعلیم کو چھوڑنے والوں. مالک فرماتے ہیں ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو، طاقت والے ہو، میں نے ایک کی روح نکالی ہے، ذرا لٹا کے تو دکھاؤ. تم مانو گے حکم اسی کا چلتا ہے. ایک اور مقام میں فرمایا وَلَوْ تَرَا الظَّالِمُونَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر دیکھیں جب کسی نافرمان کی روح قبض کی جاتی ہے، باسطوا ایدیہم، فرشتے انہیں اپنے ہاتھ ان کے گریبان میں ڈالے ہوئے ہیں، اخرجوا انفسکم، فرشتے کہتے ہیں نکالو روح، پیش کرو جان ہمارے حوالے. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، آج ہم تمہاری روح کو جو بڑی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. رب کا قرآن فرماتا ہے، فرشتہ کہتا جاتا ہے یہ سختی تو کچھ نہیں ہے، اس سختی سے ہزارہا گنا بڑی سختی آگے جہنم کی آگ ہے. اب اس وقت یہ بندہ کتنا پریشان ہے. وہ بڑے بڑے زندگیاں جنہوں نے، ہمیں اس لیے معلوم نہیں کہ ہم نے کبھی کسی مرنے والے میت کی زبان سے جملے نہیں سنے، وہ نصیحت کیے جائے، لیکن یہ چیز کسی کے مقدر میں، کسی کی قوت میں نہیں. کبھی قرآن کی نظر پر غور مارا کریں، غور کیا کریں. مرنے والے کے لیے ایک مصیبت
ساری کمائی کو پانی ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اور دوسری بات اتنی مصیبتوں میں جکڑا ہوا ہے کہ تم اندازہ بھی نہیں لگاتے۔ ایک مثال پہ یا چند مثالوں پہ غور کریں، وہ بندہ کس زمانے کا؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ مالک کل فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا مغرور تھا، اتنا بڑا، کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو۔ یقتلون ابناکم ویستحیون نساکم، جو بھی اٹھتا اسے قتل کر دیتا۔ اٹھنا کیا ہوتا؟ بلکہ بنی اسرائیل کی قوم کو جس نے غلام بنا دیا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا قتل کر دیتا، کہ ہو سکتا ہے آگے بڑھ کے کوئی فوج مرا لے۔ اللہ کے نبی کلیم سے پوری زندگی ظالم نے جنگوں میں گزار دی، نفرتوں میں، عداوتوں میں، اتنی طاقت کا عالم تھا۔ ایسا وقت بھی آیا اللہ کے نبی کلیم اللہ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ قرآن فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ۔ رب العالمین فرماتے ہم نے آسمان سے آرڈر ارشاد فرمایا، اے ہمارے کلیم، اے ہمارے موسیٰ، آپ کے مارنے کی یہ ظالم بڑی پلانے بنا رہا ہے، بڑے پروگرام بنا رہا ہے، ہم آپ کو حکم کرتے ہیں آپ اپنے شہر سے نکل کر چلے جائیں۔ اتنا بڑا مغرور تھا۔ ہم بھی آج طاقت پر غرور کرتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ قبر کیا ہے؟ آخرت کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ ہمیں اس طاقت نے، غرور نے، دولت نے، دنیا داری نے ہمیں مگن کر کے رکھا۔ اس ظالم کو بھی ان ساری دنیا کی نعمتوں نے حقائق سے دور رکھا۔ اتنا بڑا مغرور، لیکن مالک فرماتے جب موت آئی، ہم نے سمندر میں اسے تھوڑی سی ڈبکی کا موقع دیا، اللہ کے کلیم کو ہم نے منزل مقصود پر پہنچا دیا۔ یہ پیچھے سے آ رہا تھا، یہ اپنی فوج کے ساتھ طاقت، قوت اور بلبوتے کی بنا پر غرور کرتا ہوا اللہ کے نبی کی طرف بڑھا۔ اللہ فرماتے جب اس کا قافلہ، اس کی فوج سمندر کے بیچ میں پہنچی، فغشیہم من الیم ما غشیہم، آسمانوں سے حکم آیا، اے سمندر، اے دریا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، ہمارے حکم سے راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل پر پہنچ گئے، لیکن موسیٰ اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں سمندر راستے کو ختم کر دے، اس ظالم کو ڈبو کے مار دے۔ مالک فرماتے ہیں جیسے ہی ڈوبنے لگا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اللہ کے نبی کلیم سے ٹکرانے والا، بنی اسرائیلیوں کو قتل کرنے والا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا، اس نے کب دیکھا تھا کہ مجھے بھی موت آئے گی؟ لیکن جب موت بندے کے پاس آتی ہے، بڑے سے بڑا بندہ بھی دہل جاتا ہے۔ اب رب العالمین فرماتے ہیں جب موت آئی کیا کہتا ہے؟ میں اس رب پر ایمان لایا، لا الہ الا الذی آمنوا بہ بنی اسرائیل، میں نے زندگی کھپا دی۔ مالک فرماتے ہیں جیسے ہی ہم نے ڈبویا تھا، ایک ڈبکی کے نتیجے میں سارا غرور جاتا رہا، سارا تکبر جاتا رہا، ساری قوت و طاقت ختم ہو گئی۔ فوراً کہتا ہے میں اس رب کو مانتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے۔ یہاں اشارہ ہے، ایسے نہ سمجھیں کہ مور اس آیا روح لے کے چلا گیا، نہیں۔ کبھی قرآن سے پوچھو مرنے والے پہ کیا بیتی ہے، گناہ تندرستی میں یاد نہیں آتے، چلتے پھرتے نافرمانی کے امور نہیں نظر آتے، انسان اپنے غرور میں کیے جاتا ہے۔ یہ سارے جرائم بندہ یاد کرے گا اس وقت جب اس کے پاس موت کا قاصد آ چکا ہوگا۔ قرآن و سنت نے کتنی مثالیں دی۔ حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث عمر بن خطاب کی سیریز ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کسی زمانے کے کسی طاقتور بندے کا تذکرہ کیا، جب دنیا سے جانے لگا، موت کو قریب سے جب اس بندے نے دیکھا، اتنا ڈرا، اتنا ڈر طاری ہوا، اپنے بیٹوں کو اپنی دھیمی سی آواز میں کیا کہتا کہ بیٹو جب مر جاؤں فَأَحْرِقُونِ، مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد نصفی فی البر و نصفی فی البحر، میرے جسم کی جو راکھ بنے وہ آدھی زمین پہ پھینک دینا، آدھی سمندر میں ڈال دینا۔ نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وصیت کر دی، بیٹوں نے سے کر دیا،
وہ تو مالک کے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، فرمایا ہم جو کرنے پر آتے ہیں صدیاں نہیں لگتی، کن بولتے ہیں ہو جاتا ہے۔ مالک نے حکم کیا، وہ بندہ اپنے اصل وجود میں آیا۔ مالک کے کل نے پوچھا ہاں بندے بتا یہ کام تو نے کیوں کیا، کس لیے کیا؟ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا گویا یہ مجھے نصیحت تھی، آپ کو نصیحت تھی، اے بہادر بن کے گھومنے والوں، بڑے ڈرپوک بن جاؤ گے جب تمہاری دہلیز پر موت کا قاصد آئے گا، جب موت کا فرشتہ آئے گا صرف دنیا سے ٹوٹنے کا معاملہ نہیں ہوگا بلکہ غم و اندوہ میں گر جانے کا معاملہ ہوگا۔ رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں مالک نے پوچھا اے میرے بندے تو نے یہ وصیت کیوں کی؟ اس بندے نے بولا کہ مولا میں نے اس لیے وصیت کی تھی، میں نے زندگی گناہوں میں کھپا دی تھی، تیری نافرمانی میں کھپا دی تھی، اب جب مجھے موت نظر آئی، میں جب مرنے لگا میری موت مجھے قریب نظر آئی تھی، میں نے تمنا کی تھی اگر میں مر جاؤں گا مجھے دفن کر دیا جائے گا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا، میں اپنی اولاد کو ایسی کیفیت بتا دوں تاکہ میں جل کر سڑ کر ختم ہو جاؤں کہ میرا رب مجھ سے پوچھے نہ۔ ایک انسان ہے لیکن کتنا ڈر لاحق ہے، کتنا خوف لاحق ہے۔ یہ ایک بندہ نہیں، دو بندے نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہم تو گنہگار انسان ہیں، ہم تو کسی خاتے میں نہیں آتے، ہمارے جرائم تو شمار کوئی کرے کر نہ سکے، وہ تو ایسے لوگ تھے سیرتیں پڑھ لو، جرائم تلاش کیے جانے کے باوجود نہیں ملتے۔ ہماری نیکیاں کیا ہیں؟ کاغذ اور قلم لے کے ہم ایک دن کی نیکیاں لکھ لیں، لمحے بھر میں لکھ لیں، ان کی اتنی نیکیاں تھی کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، جو قرآن ہی کہتا ہے وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا۔ اے دیکھنے والے، محمد کریم علیہ السلام کی ردافت میں، محمد کریم علیہ السلام سربراہی میں چلنے والے یہ خدام، یہ اصحاب، یہ اخیار، یہ ساتھی اتنے عظیم ہیں۔ وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، جب بھی تو نظر اٹھا کے دیکھے گا، دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو، جب بھی تو نظر اٹھا کے دیکھے گا یا یہ رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں تک کہ مالک فرماتے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ سجدے کر کر کے نشان پڑ گئے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، چلتے ہوئے پھرتے ہوئے ہر وقت یہ اپنے مالک کی رضا کو تلاش کرتے ہیں کہ مالک فرماتے ہیں اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، تم بھی بھاگتے ہو دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی عزت کمانے کے لیے، دنیا کا جاہ و جلال کمانے کے لیے، دنیا کی عیش و عشرت کمانے کے لیے۔ مالک فرماتے ہیں وہ بھی بھاگا کرتے تھے، لیکن کس چیز کے لیے؟ فی الخیرات، اپنے مالک کو راضی کرنے کی وجہ سے، یہی ان کا مقصد حیات تھا۔ جانوں کے نذرانے دینا جن کے لیے بڑی بات نہیں تھی، لیکن موت ایسی چیز ہے۔ کبھی ان بلند و بالا شخصیات کی حیات کا مطالعہ کریں، رحمت کائنات علیہ السلام کے زمانے کے لوگ بڑے بڑے عظیم انسان ہیں، لیکن موت ایسی چیز ہے، اس کو قریب سے دیکھتے ہیں، اللہ کا ڈر پہلے سے دل میں موجود ہے، لیکن موت کو قریب دیکھ کر ان کا دل کا ڈر اور بڑھ جاتا ہے۔ ان کو اپنے معاملات، اپنی کوتاہیاں، اپنی سستیاں یاد آتی ہیں۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، کتاب الایمان کے اندر آپ کو ایک باب ملے گا، ایک چیپٹر ملے گا، کس نام سے؟ اس نام سے کہ جس بندے نے مالک کو وحدہ لا شریک مانا، وہ دن وہ بندہ کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور جائے گا۔ اس میں حدیث سے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، رحمت کائنات علیہ السلام کے صحابی، اور ان صحابہ میں سے جنہوں نے بدر کے میدان میں شرکت کی تھی، اور بدر کسی مذاق کا نام ہے، بدر عرش والے کے ساتھ وفا کی انتہا کا نام ہے۔ 313 تھے، نہ کھانا مکمل، نہ پینا مکمل، نہ سواری کے جانور مکمل۔ وفا شعاری کا عالم یہ تھا کہ مرنے کے لیے تیار تھے، رب کو بھلانا گوارا نہ تھا۔ کائنات کے تاجدار نے بلا کے پوچھا تھا او یارو بتلاؤ
آج کیا کہو گے، کیا کرو گے؟ ایسے لمحے کلیم کے زمانے میں بھی آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے زمانے میں ایسی بات آئی، اللہ کے کلیم کے ساتھ قوم والوں نے بے وفائی کر دی، آپ کیا کرو گے؟ صحابہ جواب دیتے گے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ محبوب خدا کی یہ باتیں سن کے کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ کلیم اللہ کے ساتھی تھے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم کٹ جائیں گے لیکن ڈٹ جائیں گے۔ اللہ کو اتنے پیارے لگے۔ آپ صحیح بخاری کبھی پڑھ لیں، کتاب المغازی پڑھ لیں، اس میں ایک باب آپ کو ملے گا، باب فضل من شہید بدرن، ان لوگوں کی عظمتوں کا بیان جنہوں نے بدر میں شرکت کی۔ محبوب خدا علیہ السلام جب بدر سے فاتح بنے، کہا میرے اصحاب، جی کائنات کے تاجدار، فرمایا آج تم نے نہیں دیکھا، عرش والے نے آسمان سے تمہاری طرف جھانک کر دیکھا، تم نے نہیں سنا، رب نے وہ آواز مجھ تک پہنچائی، مالک نے تم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا قد عفوت لکم، میری وفا میں بدر میں آنے والوں میں رب تم کو سارے معاملات معاف کرتا ہوں، وقد وجبت لکم الجنہ، اعلان کرتا ہوں تمہارا منزل، تمہارا مقدر جنت کے۔ ان عظیم منزلوں کو پانے والے عبادہ بن صامت، حدیث میں آتا ہے جب موت آنے لگی، بدری ہیں، صحابی ہیں، بڑے بہادر ہیں، اپنے زمانے کے جرنیل ہیں، موت جب آنے لگی، آپ جب علیل ہو کر بالکل بیمار ہو گئے، اس وقت اپنی خطائیں تلاش کرنے لگے، اپنے تساہلات سستیاں تلاش کرنے لگے، اتنا اس وقت بندہ اللہ سے ڈرتا گئے، خوف طاری ہوتا گئے۔ ایک بات یاد آئی، پتہ ہے کون سی بات تھی؟ کوئی بڑا گناہ کا کام نہیں تھا، کوئی بڑی نافرمانی نہیں تھی، ایک بات یاد آئی، وہ کون سی؟ کہا کہ میرے یارو، عزیزو، گھر والوں، دھیمی سی آواز میں بات کرتے کہتے ہیں جو بھی میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا تھا وہ میں نے آپ تک پہنچایا، لیکن الا حدیثا واحدا، آج اس وقت مجھے ایک اپنی سستی یاد آئی، ایک اپنا معاملہ یاد آیا، ایک حدیث تھی جو کائنات کے تاجدار نے کہی تھی لیکن میں آپ کو بتا نہ سکا، آؤ میں تم کو بتاتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں وقد احیط بنفسی، میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ سستیاں مجھے اس لیے یاد آ رہی ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے زندگی کا سورج ڈھل چکا ہے، میرے زندگی کا سفر ختم ہو رہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے، موت چند لمحات کی بات نہیں، ملک الموت آیا، جھپٹا مارا، روح نکالی، چل پڑا، رب کے حضور روح کو پیش کر دیا۔ موت ایک طویل عرصہ ہے، اگر اس نظر سے دیکھا جائے، کئی مراحل کا نام ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، انسان جس زندگی، دنیا، اولاد، خاندان، ان معاملات کے لیے سب کچھ کرتا ہے لیکن وہ ساری محنتیں اسے بکھرتی ہوئی نظر آتی ہے، اس سے اگلی اور دوسری اس کے لیے سب سے بڑی پریشانی جو ہوتی ہے، اس کے اوپر جتنا اس وقت خوف طاری ہوتا ہے، وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اگر اس کے بس میں ہو تو وہ پھٹ پڑے۔ اس کے علاوہ موت کے وقت بندے کے ساتھ کون کون سی چیزیں تعلق رکھتی ہیں، انشاءاللہ العظیم ان کا تذکرہ آئندہ جمعے پر کریں گے۔ وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آج کے جمعے کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔